سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں یا غیر سبسکرائبر دیکھ رہے ہیں یا کوئی مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، بریلوی بھائی جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں سے میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو نا کمپلیٹ دیکھیے گا، اینڈ تک دیکھیے گا، آخری لمحے تک دیکھیے گا اور سوچیے گا، سمجھیے گا، پھر مجھے کمنٹ میں رپلائی کیجیے گا کیا انجینئر محمد علی مرزا گستاخ رسول ہے، یا اس بندے نے صرف یہ غلطی کی کہ انہوں نے کرسچن کمیونٹی کو ایکسپوز کیا، اور کیا کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے بارے میں اچھا سوچتی ہے، یا صرف اپنی جان کے جانے اور اپنے دیش کے جانے کے ڈر سے انہوں نے فوراً ویڈیو بنا دی؟ کیونکہ آج تک کوئی ایسا شخص نہیں آیا جنہوں نے کرسچنز کمیونٹی کے اندر کی بات باہر نکالی ہو انجینئر محمد علی مرزا کے علاوہ، تو انہوں نے فوراً سے ویڈیو بنانی ہی تھی کہ ہم تو ایسا کچھ بولتے نہیں ہیں۔ تو میں آج آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا جس میں کرسچن حضرات میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال لفظ تو بہت چھوٹا ہے، سرکار بہت چھوٹا ہے، جس کا مطلب صرف جھوٹ بولنا، جن لفظوں کا استعمال کرسچن کمیونٹی نے کیا ہے نا، وہ میں آپ کو آج دکھاؤں گا۔ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، کان پھٹ جائیں گے، آپ کا دل پھٹ جائے گا، دل خون کے آنسو رہے گا کہ ایسے الفاظ ہمارے پیغمبر کے بارے میں استعمال کیے جاتے ہیں، اور وہ استعمال کرنے والے لوگ کرسچن کمیونٹی کے۔ تو پلیز ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا، اور میں ایمان سے کہہ سکتا ہوں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ میں تھوڑا سا بھی ایمان اور تھوڑی سی ایمانداری باقی ہے اور آپ صحیح غلط کی پرکھ رکھتے ہیں تو آپ خود کہیں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا کی غلطی صرف اتنی ہے، اس بیچارے نے پڑی ہوئی چیزوں کو ایکسپوز کیا کہ کرسچن کمیونٹی کے یہ کانسیپٹ ہے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5، کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے۔ Wake up to reality. 27 سال عیسائی رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن اپنے 27 سال کے جو میرا عیسائیت کا زمانہ ہے، نہ یہ بات کبھی ہم نے کہی، نہ ہم نے اپنے پریسٹ سے کبھی یہ بات سنی، نہ ہی ہم نے اپنے جو مذہبی لٹریچر ہے ہمارا، نہ ہی ہم نے کبھی اس میں بات پڑھی۔ محمد علی مرزا صاحب انہوں نے کہا کہ جو اہل کتاب ہیں وہ حضور کو دجال کہتے ہیں، تو میں نے کہا جی ہم نہیں کہتے۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی مسیحی کتاب میں کسی مسیحی شخص کو، کسی استاد کو، کسی کو بھی ایسی کوئی بات کہتے ہوئے نہیں۔ انجینئر کی غلطی صرف یہ ہے کہ اس نے اسلام کی خوبصورتی بتائی، اس نے رب کا قانون بتایا، اس نے قرآن کی خوبصورتی بتائی کہ تمہارے پیغمبر کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے پھر بھی اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو، شاید وہ مسلمان ہو جائے۔ بات پھر وہیں آ جاتی ہے جس طرح سے آپ علیہ السلام پر جب مکہ کے مشرکوں نے پتھر برسائے تھے تو آپ علیہ السلام نے جبرائیل کو کہا تھا کہ جبرائیل کہ ان کو پہاڑوں کے درمیان مت ملانا، ان کو غرق مت کرنا، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلوں میں سے مجھ پر ایمان لے آئیں، میرے رب پر ایمان لے آئیں۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، اور اس انجینئر کے بیچارے کی غلطی یہ ہے کہ اس نے اسلام، قرآن اور رب کے فرمان کی خوبصورتی کو بیان کیا۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے اس ویڈیو کا پراپر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس میں ایک لفظ آتا ہے پیڈوفائل، پھر ہم اس کو سرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد اینڈ پہ اس پہ گفتگو کریں گے کہ ایکچولی طور پہ یہ جو کرسچن حضرات ہیں یہ ہمارے پیغمبر کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں، ان کو کیا تعلیم دی گئی ہے، ان کو کیا سکھایا گیا ہے ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ ذرا ویڈیو دیکھیں۔ Muhammad was the final prophet. He's not a pedophile. We're not going to insult him. Did you know? Come here. Don't be a coward. Don't be a coward. You're a filthy coward. Listen to me. Listen to me. Did you know that St. Thomas Aquinas in his religion said that let it be known that 7 years old shall be the age for marriage. And guess what? Christians, I can bring it up. Don't you dare insult the best of mankind. St. Thomas Aquinas. This guy thinks he's a Christian. He has no idea who St. Thomas Aquinas is. اب سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں جی کروم کے اوپر، جی میں نے پہلے سے سرچ کیا ہوا ہے۔ اب یہ لفظ وہی ہے، یہ اسپیلنگ آپ دیکھ لیں، PEDOPHILE، پیڈوفائل۔ ٹھیک ہے، ویڈیو پہ واپس جاتے ہیں اور ہم اس کو ایسا کر دیتے ہیں بالکل پیچھے۔ محمد دا پیڈوفائل۔ پیڈوفائل کا یہاں کیا مطلب نکل رہا ہے کہ ایک شخص، ایسا شخص جو بچوں کی طرف جنسی طور پہ راغب ہوتا ہے۔ اب آپ کو میں نے ایک غیر مذہب کی گستاخی دکھائی ہے، اب آپ یہ کام کیجیے گا کہ مجھ پہ بھی 295C یا A کا پرچہ دلوا دیجیے گا کہ دیکھیں بھائی یہ عادی ٹیک نے کتنی گھٹیا اور گری ہوئی بات کی ہے۔ حالانکہ میں نے یہ بات نہیں کی، میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ یہ کرسچن حضرات اندر خانے ہیں، سب نہیں، چند ایک ایسے لوگ ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کتنی گھٹیا سوچ رکھتے ہیں، کتنی گھٹیا بات کرتے ہیں۔ تو اب اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ مجھ پہ بھی پرچہ ہو جائے گا، یعنی کہ جو آپ لوگوں کو سچ دکھائے، جو آپ لوگوں کے سامنے حقیقت کو لائے، اس پر پرچہ دے دو۔ اب یہ بندہ کوئی یہودی
یہودی نہیں ہے، یہ کرسچن ہے، اور اس نے اپنی بات کا اظہار کیا ہے۔ کن الفاظوں میں آپ علیہ السلام کو اس نے پکارا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، یہ بچپن کی تعلیمات ہی ہوتی ہے جو بعد میں بحث کا روپ اختیار کر لیتی ہیں۔ اب ہمارے پیغمبر کے حوالے سے ان کے کیا کانسیپٹ ہیں یہ آپ نے پڑھ لیے، ابھی آ کر اس پر ذرا تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ اگر آج میں نے اس بندے کی یہ ویڈیو آپ تک پہنچائی جو اس نے بکواسات کی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کو سنائی بتائی، تو اس میں غدار ہوں، اس میں گستاخ رسول ہوں، یا پھر وہ بندہ، یا پھر وہ کمیونٹی کے لوگ؟ دیکھو یار، میں کسی ایک بندے کی سائیڈ پہ نہیں ہوں۔ کافی کمنٹس مجھے آتے ہیں کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا کے سائیڈ پہ ہیں یا فلاں مولوی کی سائیڈ میں۔ یہ سائیڈ کیا ہوتا ہے؟ ہم تمام کے تمام مسلمان ہیں۔ جو مسلمان ہو کے اسلام کے اندر بلنڈر کر رہے ہیں ہم تو اس کے خلاف ہیں، اور خلاف اس وجہ سے نہیں کہ اس کی جو گردن ہے وہ اڑوا دیں، نہیں بھائی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی تمام کہانیوں قصوں سے باز آ جائیں اور جو ریئل اسلام ہے وہ لوگوں کو بتائیں، پیغام بتائیں لوگوں کو جو آپ علیہ السلام نے اتنی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچایا۔ ہم نے ان کو بند کر کے ولیوں کی قصے کہانیاں سنانا شروع کر دیں، 12 سال پرانی براتیں شروع کر دیں، لوٹے میں آسمانی بجلی اس کو ہم لوٹوں میں قید کرنا، یہ ہم نے سنا ہے۔ ہم ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، ہمارے پیر شیخ عبد القادر جیلانی، ہم نے یہ سنا ہے۔ دھوبیوں کو بخشوانے کے لیے آ جاتے ہیں پیر شیخ عبد القادر جیلانی، فرشتوں سے پھٹا لے لیتے ہیں، ان کے بازو پکڑ کے یہ پوچھتے ہیں کہ جب آدم کو بنایا جا رہا تھا تو تم میں سے کون تھا جس نے یہ کہا تھا کہ انسان کو نہ بناؤ؟ ہم نے یہ قصے سنے ہیں۔ ہم نے کبھی ریل اسلام سنا ہے؟ ہم نے کبھی سنا کہ یہودی، نصرانی، عیسائی ہمارے اسلام کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں کیا بولتا ہے؟ اور آج کوئی بندہ اگر ہمیں روبرو ہو کے بتا رہا ہے تو ہم اس کو پکڑ کے پھانسی دیتے ہیں۔ بھائی تم کسی کو بھی پھانسی نہ دو، کسی کا سر نہ اڑاؤ، بس ان کو بول دو کہ سٹاپ اٹ، اب برداشت نہیں ہوتا۔ جب ہم تمہیں اپنے پاکستان میں رہنے دے رہے ہیں اور اس طرح کی بکواسات ہم تمہارے پیغمبروں کے حوالے سے نہیں کرتے، ہم تمام پیغمبروں پہ ایمان رکھتے ہیں، تو تمہاری بھی یہ مجال اور اوقات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے اس تمام باتوں کا نچوڑ۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس بندے کو پکڑ رہے ہیں۔ ایک بندہ، خود سوچو، ایک بندہ آ کے بتا رہا ہے بھائی جان وہ آپ کے والد کے بارے میں یا فلاں کے بارے میں نا یہ بات کر رہا ہے، اس کو پکڑ کے ہم پھانسی لگا دیں کہ بھائی اس کو پھانسی لگاؤ، اس نے یہ بات کیسے کر دی؟ یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ میں مریم نواز صاحبہ سے بھی کہوں گا، اگر میری اس وقت وہ گفتگو سن رہی ہیں، میرا یہ کلپ خدا کے واسطے اگر کوئی سن رہا ہے، اگر کوئی منصب رکھنے والا، تو میرا یہ کلپ ان تک پہنچایا جائے، اس کو سرے عام پھانسی دی جائے۔ اس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کے اوپر 295C کا اطلاق ہوتا ہے۔ ابھی وہ مرزا جیلوی جس کو میں جہنمی کہتا ہوں، اس کی تازہ ایک بکواس وائرل ہوئی ہے اور میں نے آج اس کے خلاف ابھی آنے سے پہلے فتویٰ صادر کیا ہے۔ اس نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ایسا لفظ بولا کہ وہ زبان پہ لانے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ عرب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ وہ لفظ 100% توہین رسالت پر مشتمل ہے، اور وہ لفظ جو اپنی زبان سے سرکار کے بارے میں بولے کافر بھی ہو جاتا ہے، مرتد بھی ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس نے کرسچن لوگوں کا حوالہ دے کر یہ کہا کہ وہ اس طرح کہتے ہیں، اور پھر اپنی ایک مسئلے کی دلیل کے طور پر اپنے طرف سے پیش کر رہا تھا، جبکہ کرسچن جب ان کا جواب آیا کہ ہمارا تو کوئی ایسا مذہب نہیں کہ ہم یہ لفظ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولیں، تو ہم نے اس فتوے میں مطالبہ کیا کہ 295C کے تحت اس پر FIR درج کی جائے اور اس کو سزائے موت دی جائے۔ کیا آپ سب کو یہ بات منظور ہے؟ میری بات کو تحمل مزاجی سے سنیے گا، سوچئے گا ضرور، اور پھر مجھے کمنٹس میں جواب دیجیے گا۔ یہ جتنے میرے بریلوی بھائی ہیں یا جو بھی سن رہے ہیں، بے شک مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، میرا ان کو سلام ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور ریکویسٹ ہے کہ ایک بار سوچ کے رپلائی ضرور کیجیے گا۔ آپ اور میں کسی کو زندگی موت کا فیصلہ کیسے سنا سکتے ہیں؟ کون ہو گئے ہم؟ ہیں کون؟ جب رزق کا ذمہ اللہ پاک نے کسی پیغمبر کو نہیں دیا، جب زندگی موت کا ذمہ پیغمبر کو نہیں دیا، آپ میں کون ہوتے؟ بنا کسی بات کو سمجھے، بنا کسی بات کو جانے ایسے صادر کر دیں کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ نہ ہی انجینئر محمد علی مرزا نے ایک کرسچن کی بات کی جو کہ پاکستان میں موجود ہے، اور نہ ہی قرآن میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے صرف پاکستان کے ایک مسلمان کی بات کی ہے۔ تو خیر، یہ میرا اب تک کا، جب سے انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے 295C کا پرچہ ہوا ہے، یہ اس دن سے لے کے اب تک کا یہ نچوڑ ہے۔ یہ میری ایک اپنی سوچ ہے، میرا ایک اپنا اوپینین ہے، جو کچھ ہے سب آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ کو کیسا لگا؟ کیا آپ کی رائے ہے؟ کیا آپ کا اوپینین ہے میری رائے کے حوالے سے؟ وہ آپ نے کمنٹس میں ضرور اپنی خوبصورت رائے کا اظہار کرنا ہے، فرقے واریت سے ہٹ، بینگ اے مسلم ناٹ پاکستانی۔ تو اپنی خوبصورت رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میرے ان عالموں کے پاس، ان مفتیوں کے پاس، ان بھائیوں کے پاس پہنچ سکے جو بہت زیادہ جلد بازی کا شکار ہیں۔ تو قصہ مختصر، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگین اپنی خوبصورت رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ مجھے آپ کی خوبصورت رائے کا انتظار رہے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دیجیے گا دی ٹیک کو اجازت۔ اللہ حافظ۔